بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم پہنچ چکے ہیں ایجپٹ کے اس وقت کے دوسرے اہم ترین سیاحتی مقام پہ۔ سب سے زیادہ پاپولر جو ہے وہ جزا پیرامڈ ہے جو القاہرہ کے قریب واقع ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سیاح اگر کہیں آتے ہیں تو وہ یہ جگہ ہے جسے کرنک ٹیمپل بولا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ نہ صرف قدیم دور کا بلکہ اس دور میں بھی رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا عبادت خانہ ہے۔ یہ کرنک ٹیمپل پرانے ایجپشن خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی عقیدت میں بنایا گیا تھا، اور اس کا رقبہ آپ کو بتا دیں، جیسا کہ آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں، یہ 250 ایکڑ پہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کے صرف ایک حصے کا آج ہم وزٹ کریں گے، جسے آمون را، یعنی را آپ کو یاد ہوگا کہ گاڈ آف سن، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں، اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے جو بنایا گیا تھا حصہ، صرف اس میں جائیں گے۔ باقی جگہوں پہ کام چل رہا ہے، اس لیے آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ جو فرعون تھا رامسس II، اس کی بزدلی کی کیسی کیسی یہاں پہ مثالیں موجود ہیں، اور اس نے اس کے لیے کیا کچھ کیا۔ اور ہیچپسوت جو ایک خاتون فرعونی ملکہ تھی، انہوں نے یہاں پہ کیا کچھ کیا۔ حیرت انگیز جگہ ہے یہ بھی، تو آپ ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ کچھ اچھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے دوسرے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو کرنک ٹیمپل کے بارے میں کچھ حیران کن معلومات فراہم کر دیں۔ اس مندر کو بنانے میں 1700 سال لگے۔ آخر اتنا زیادہ عرصہ اسے کیوں درکار ہوا، یہ آگے چل کے آپ جان پائیں گے۔ اور تقریباً 30 فرعونی بادشاہوں کے دور میں یہ مکمل ہوا، جس کے اندر مصر کی مشہور ترین ملکہ ہیچپسوت بھی تھی، اور رامسس II یعنی فرعون کا دور بھی شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال قبل مسیح شروع ہوا اور 300 سال قبل مسیح یہ مکمل ہوا۔ یہ اتنا بڑا مندر تھا کہ اس کو بنانے کے لیے نہ صرف بادشاہوں نے بلکہ عوام نے بھی خوب پیسے دیے۔ یہاں پہ ایک پادری ہوا کرتا تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ عوام سے اور خاص طور پہ کسانوں سے فصل یا پیسے اکٹھے کیا کرتا اس مندر کی تعمیر کے لیے۔ اور یہ پرانے مصر کا سب سے زیادہ مقدس ترین مقام اور عبادت خانہ تصور کیا جاتا تھا، اس لیے قدیم مصری باشندے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کے بہت خوش ہوا کرتے۔ Amon-Ra, he will protect him and support him on the throne of Egypt, so that he is under the head of the God, under his protection, and the God behind of him. معبد کا یہ راستہ فرعون نے بنوایا تھا، اور اس میں اس نے اپنے پسندیدہ خدا یعنی امون را کے ایک تو سٹیچو بنوائے، اور پھر ان کے سامنے، ہر سٹیچو کے سامنے فرعون کا سٹیچو بھی موجود ہے۔ یعنی اس طرح سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرعون بھی اسی خدا پہ ایمان رکھتا تھا، وہ شروع سے خدا ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ان خداؤں کے سامنے اپنے سٹیچو کو کھڑا کر کے بتاتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے اس خدا کا ہاتھ ہے۔ جیسے آج بھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ فلانے دی کنڈ تے فلانے دا ہاتھ تھے، تو وہ چیز یہ شو کرتا تھا لوگوں کو، اور اسی لیے اس نے امون را خدا کے سٹیچو بنائے، اور اس کے سامنے اس کی اپنے سٹیچو بھی موجود ہیں، لیکن یہ اتنے کلیئر نہیں ہے جتنا کہ آگے چل کے آپ اس کا سٹیچو دیکھنے والے ہیں۔ کرنک میں داخل ہونے کی ٹکٹ 200 ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو میرے خریدے گئے ٹریول پیکج کے اندر ہی شامل تھی۔ آلریڈی میرے ٹور گائیڈ نے اس کو پرچیز کیا ہوا تھا، اور میں نے یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے یہ ٹکٹ یہاں دکھائی۔ معبد میں داخل ہوتے ہی ٹور گائیڈ نے بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عام ایجپشن لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، ان کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نہ آگے کے منظر ان کے سامنے، نہ آگے کی جو اہم چیزیں انہوں نے بنائی تھی اپنے خدائی دعوے کے مطابق، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو مطلب یہ آج کے دور میں بھی موجود ہے کہ امیروں کا مذہب اور امیروں کی پہنچ کہیں اور تک، اور غریبوں کی صرف باہر تک۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی ایک ہی صف میں ارب پتی آدمی بھی کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ 500-600 درہم یا ریال پہ کام کرنے والا بندہ بھی ہوگا،
اور یہ صرف کسی عرب ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی جگہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ امیری اور غریبی کے فرق کو آ کے مٹا دیا، کیونکہ یہ مذہب امیری غریبی کے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے یکسانیت قائم کرنے آیا ہے۔ اس معبد کی وجہ شہرت ایک تو اس کا بہت بڑے ہونا ہے، اور دوسرا یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پلرز کا ہونا ہے۔ ان پلرز کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں آپ آگے دیکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک یہ نظارہ دیکھیے کہ یہ پلرز بنے کیسے۔ تو یہ انکمپلیٹ ہے، ایک مکمل بنا نہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑا گیا ہے اور بعد میں ان پتھروں کو تراش کے شکل دی جاتی ہے۔ لیکن ایک معمہ ابھی بھی ہے کہ آخر وہ اتنا اونچائی تک جایا کیسے کرتے، اور اس کے اوپر ان تمام کالمز کے اوپر انہوں نے جو بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ آخر وہاں تک کیسے پہنچے۔ تو یہ آگے چل کے جہاں زیادہ کالمز ہیں وہاں پہ آپ کو بتائیں گے، اور یہاں بھی نیچے امن را خدا کے مجسمے اور اس کے آگے فرعون کے مجسمے بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں۔ اپنی حیرت میں مزید اضافہ کرتے چلیے کہ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں ان کو اس مندر کے گیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کچی مٹی سے بنے ہیں اور پھر بھی اتنے سالوں کے باوجود یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ڈھلوان سی سپورٹ بنائی جاتی، اس پہ کھڑے ہو کے ان کی تعمیر ہوتی۔ اس ایک دیوار کو بنانے میں انہیں 10 سال لگے، اور ان جو 2 دیواریں ہیں یعنی گیٹ یہاں جہاں ہم انٹر ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے انہیں 20 سال لگے، اور جتنے بھی دروازے کرنک ٹیمپل کے بنے تو صرف دروازے بنانے میں یعنی یہ دیواریں بنانے میں ان کو 200 سال لگے ہیں۔ Two for the king, Ramses the Great. Left leg forward means every musician because left leg is the same side of art, and one for him as a god. اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہ فرعون کے 2 بڑے بڑے مجسمے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انٹرنس کی دونوں جانب ہیں۔ یہ 2 اس لیے ہیں کیونکہ ایک مجسمے کا مقصد ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور دوسرے مجسمے سے اس کو خدا ثابت کرنا مقصود ہے۔ ایک مجسمے کے نیچے ٹانگ کے قریب ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ کرنک ٹیمپل کے اس حصے میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر جگہ فرعون کی مورتیاں اور اس کا نام ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ فرعون کے مجسمے کے پیچھے ہی وہ ہال ہے جو اس مندر کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ ہے۔ اس ہال کے اندر دونوں اطراف میں سینکڑوں بڑے بڑے پلرز ہیں، اور ہر ایک پلر کی اونچائی 20 میٹر کے قریب ہے۔ آپ یہ پلر دیکھیے، کیا ہی شاندار قسم کا ان کی ایک لک ہے، بڑی امپریسو، اور ہزاروں سال پہلے جب لوگ اپنا ایک گھر بنانے کے بھی قابل نہیں تھے ان چیزوں کو بنا دیا، اور پورا ایک ضابطے کے ساتھ۔ اگر آپ فزکس کی اس میں رولز دیکھیں، ان کی ڈائریکشنز دیکھیں، ہر ایک چیز نپے تلے انداز میں یہاں پہ موجود ہے۔ اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مشین کے ذریعے ان پلرز کو یہاں پہ اٹھایا گیا، اور دوسری اہم بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ کو مکمل ریت کے ساتھ بھرا گیا، یعنی پہلے تھوڑا سا وہ پلر بنا لیتے، پھر ریت سے بھرتے، ریت کے اوپر کھڑے ہو کے پھر اور پلر بناتے، اور یوں اوپر تک وہ گئے، پلرز بنا لیے، اور پھر آہستہ آہستہ ریت نکال لی، اور یہی چیز جو ہے زیادہ پاپولر ہے۔ اور اب آپ کو اس ویڈیو کا انتہائی اہم ترین حصہ اس کی جانب لے کے جاتے ہیں کہ جیسا ہم نے لکھا کہ فرعون ایک ڈرپوک بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار ہونے کے باوجود اس کی حرکتیں ایسی تھیں جو کوئی سینسیبل بندہ نہیں کر سکتا۔ Who wrote his name here? Ramses the Great. He wrote his name about 1 million times in all the hall of columns. Different sizes above the capitals, between the capitals, around the column. Small, big, medium. Small, big, medium. Medium, big, small, big, and around the capital. Many times, million times. Why? Because he told the people, I am a God. یہاں داخل ہونے سے پہلے جس طرح خدا کی پناہ میں اس نے اپنے آپ کو دیا، جگہ جگہ اس کی تصاویر موجود ہیں، یعنی اس کی مورتیاں، اور پھر اس جگہ آ کے اس نے کیا کام کیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہوں کے نام لکھے تھے اس نے تمام کو مٹا دیا اور یہاں پہ اپنا نام لکھ ڈالا۔
फ़िरौन के मुतालिक जो मगरबी तहकीक दानों ने बात की है वो तो ये लिखी है कि वो बड़ा बहादुर था, 60 साल से ज़्यादा अरसे तक वो जंगें लड़ता रहा, तमाम जंगें उसने जीती, कभी शिकस्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि वो एक बुज़दिल बादशाह था, क्योंकि उसने इन पिलर्स पे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हर एक जगह पे, हत्ता कि छतों पे भी अपना नाम लिखवा रखा था। ये जो अक्स आप देख रहे हैं ये फ़िरऔन का नाम है, उसी फ़िरऔन का जिसको हम कुरान मजीद में जिसका जिक्र सुन चुके हैं, ये उसी फ़िरऔन का नाम है। और इतनी बार लिखवाने का मकसद ये था कि लोग आएं और हर जगह फ़िरऔन का नाम देखें और वो उसको खुदा माने। यानी इतना ज़्यादा डरपोक आदमी था कि वो अपनी धाक बिठाने के लिए जगह जगह उसको नाम लिखना पड़ रहा है, और इस अंदाज से जैसे कोई मेंटल बंदा करता है कि हर जगह अपना नाम लिख दे। तो बेसिकली ये उसके दिल के अंदर डर था कि जिस तरह मैंने दूसरे बादशाहों का नाम मिटा दिया, इसी तरह मेरा नाम भी कोई ना कोई मिटा देगा। तो उसने इतना ज़्यादा लिखा कि कोई चाह के भी मुकम्मल तौर पे मेरा नाम यहाँ से मेरे बाद मिटा ना पाए। तो मतलब उसको भी कहीं ना कहीं ये यकीन तो ज़रूर था कि मैं भी मारा जाऊँगा, एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन क्या करें कि जब उसको थोड़ी सी इज़्ज़त मिल गई या थोड़ी फ़तह मिल गई, तो उन खुदाओं को भी उसने मानने से इनकार कर दिया जिनका पहले वो पैरोकार था और जिनके सामने और जिनकी हिफाजत में आना वो काबिल फ़ख्र समझा करता था। फिर उनकी भी नफ़ी कर दी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी उसकी रस्सी ढीली हो गई थी, फतुहात की वजह से गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया। कर्नक टेम्पल में मज़ीद अहम चीज़ें भी अगली वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ कुछ अजीबो गरीब मनाज़िर। आप इस वीडियो के मुतालिक अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।